غامدی صاحب نے صرف سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ حنفی ہیں، آپ بتائیں کہ فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا یہ ہے، لیکن اگر وہ یہ جواب دیتے تو فقہ حنفی میں جو سزا ہے وہ تو حنفیوں میں ہے ہی نہیں ہے. حنفی تو کہتے ہیں چوک دیو، امام حنیفہ اس کے قائل نہیں ہے. اب پبلک کو یہ کیسے بتائیں کہ امام حنیفہ گستاخ رسول کے قتل کے جائز ہونے کو جائز نہیں سمجھتے؟ وہ کہتے ہیں اس پہ توبہ پیش کی جائے گی، یہ تو کہتے ہیں توبہ ہی قبول نہیں ہوتی. اب اگر یہ بات بتا دیں وہ پبلک کو تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا. یا تو پبلک کہے گی آپ لوگ فراڈی ہیں، یا پھر امام حنیفہ کے اوپر چڑھ دوڑے گی. ایک ہی ہوگا نا. تو انہوں نے پھر وہ غصے میں آ گئے اور وہ اینکر کو کہنے لگے کہ کس جاہل آدمی کو آپ نے میرے ساتھ بٹھا دیا ہے. آگے سے وہ غامدی صاحب ٹھنڈے، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے اپنی جہالت کا اعتراف ہے، میں آپ سے سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں ادھر، آپ بتائیں فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. مفتی صاحب غصے میں، ان کا آپ مجھے پہلے بتاتے اس قسم کے لوگ آپ نے پروگرام میں بلائے تو میں ایسے پروگراموں میں بھی نہ ہوں. تو جب علمی جواب نہ ہو تو گالی گلوچ غصہ یہ ساری چیزیں. And final thing you ask, the crux of this thing, it would be very enlightening and interesting for you, what I have said, that you know this is a Quranic text, this is Hadithic text, this is biblical text. Then there are different interpretations. In every religion there are different juridical interpretations. So there are different juristic interpretations of the text. So they have schools of law. There is Hanafi school of law, there is Shafi'i school of law, Maliki school of law, and Hanbali school of law. There are 4 schools of law. They have different interpretations on certain juristic matters, different interpretations. I personally belong to Hanafi school of law, and majority of Pakistanis belong to Hanafi school of law. I can give you a provision, and I have mentioned about 2 to 3 hours I have spent on this issue in my 14-hour talk, that according to Hanafi school of law, whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims, is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. This is the law given by Imam Abu Hanifa, Hanafi school, and student Imam Abu Yusuf, and student Imam Muhammad. All the 3 founders of Hanafi school of law are unanimous on this issue. I have given many references and hours on this particular issue, that according to Hanafi view, this is not applicable to non-Muslims. So the question of minorities automatically according to this interpretation is finished. Thank you. تاریخ لرز رہی تھی کہ بعض صحابہ کرام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی زبان کاٹ دوں؟ کہا تم نہیں جاؤ، علی تم اس کی زبان کاٹ دو. مولا علی نے اس کی بوری کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک مرتبہ شیر خدا اٹھا کے چلا. شہر سے باہر نکلے تو کمبر کو آواز دی میرا اونٹ لے کر آ. اونٹ آ گیا، مولا نے اونٹ کو کھولا. تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے. کہ ابھی زبان کٹے گی. علی نے اونٹ کھول دیا اپنا، پھر شاعر کو کھولا، پھر 2000 درہم نکالے. شاعر کے ہاتھ میں درہم رکھے، اونٹ میں بٹھا کے کہا انہیں میں دیکھ لوں گا، تو بھاگ جاؤ. اب ان سے پوچھئے کہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملا، تو وہ علی علیہ السلام کی شکایت کرنے گئے رسول خدا کے پاس. آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، علی نے اونٹ بھی دیا، 2000 بھی دیے. پیغمبر کے چہرے پہ غضب کی بجائے جیسی مسکراہٹ پہلے تھی اسی طرح کی مسکراہٹ باقی رہی. ایک فکرہ کہہ کے اندر تشریف لے گئے. علی میری بات کو سمجھ گئے. علی میری بات کو سمجھ گئے. تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی. لوگ پریشانی کے عالم. پیغمبر کے چہرے پہ جیسا تبسم تھا ویسا تبسم رہا. مسکرا کے فرمایا علی میری بات سمجھ گئے، تم میری بات نہیں سمجھے.
لوگ پریشان گھر چلے گئے کہ صافی تو کہا تھا زبان کاٹ دو، اور علی نے تو کاٹی ہی نہیں، الٹا اونٹ بھی دیا، پیسے بھی دیے، بھگا بھی دیا، اتنی مشکل سے پکڑا تھا۔ اور پیغمبر فرماتے علی سمجھے تم نہیں سمجھے، صبح ہوئی تو فجر کی نماز سے فراغت ہو رہی تھی، دیکھا رات والا بندھا ہوا شاعر وضو کر رہا ہے، اور اس نے آ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومے، اور پاؤں چوم کر ایک پرچہ اس نے جیب سے نکالا، کہنے لگا آپ کی شان میں نعت لے کر آیا ہوں۔